وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، یہ بات درست ہے۔ ابو لہب کی وفات کے بعد، ابو لہب فوت ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کی بیٹی جن کا نام تھا درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ مکہ میں مشرکین سورۃ اللہب پڑھ کے تو اس کو ستاتے تھے، ایسا واقعہ تو ثابت نہیں ہے کوئی۔ بہرحال اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، یہ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو لہب کی بیٹی جن کا نام درہ بنت ابی لہب تھا رضی اللہ عنہا، یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی، مسلمان ہو چکی تھی تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئی۔ جب مدینہ میں یہ آئی تو جس جگہ یہ ٹھہری تھی، جس گھر میں ان نے رہائش اختیار کی، وہ گھر تھا رافع بن معلی الزرقی رضی اللہ عنہ، ان کا گھر تھا۔ تو قبیلہ بنو زریق کی عورتیں ان سے ملنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ تو ابو لہب کی بیٹی ہو، اور ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو گیا ابو لہب۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا ہے اس نے کفایت نہیں کیا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو نہیں بچا سکے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ابو لہب کا نام لے کر قرآن مجید میں یہ صورت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں سے ابو لہب، اس کا صرف نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی۔ خیر لمبے واقعات ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ تو درہ بنت ابی لہب کو قبیلہ بنو زریق کی عورتوں نے کہا کہ آپ کی ہجرت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کے والد کے بارے میں تو قرآن مجید کی صورت ہے، تو آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، ہجرت سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب درہ بنت ابی لہب جو مسلمان ہو چکی تھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر یہ بات سمجھائی کہ ان کو ایسا نہ کہا جائے، کیونکہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ ابو لہب کو اس کے برے اعمال کی سزا ملے گی، اور یہ مسلمان ہو چکی ہیں، اب اس وجہ سے ان کو طعن و تشنیع نہ کیا جائے، ان کے والد کی جو سزا ہے وہ ان پر ہے، اور اگر یہ مسلمان ہو چکی ہیں اور اچھے اعمال کرتی ہیں تو ان کو تو جزا ملے گی، ان کو تو ثواب ملے گا، تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال اس واقعے کو کچھ محدثین نے، اس میں ایک راوی ہے تو کہا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور اس کو ضعیف کہا گیا ہے، اور اگر یہ واقعہ صحیح ثابت بھی ہو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن بشیر الدمشقی، تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس روایت جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے ہی روک دیا تھا اللہ کے رسول نے، بلکہ صرف ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کہا جائے، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ اگر جرم ایک نے کیا اس کی سزا دوسرے کو ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر والد کی غلطیاں ہیں تو اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ ان کی بیٹی اگر جو اسلام قبول کر چکی ہیں، صحابیہ ہیں، تو ان کو طعنہ نہ دیا جائے۔ تو یہ روایت بھی مختلف فی ہے، یعنی اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن بشیر الدمشقی، تو اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے توثیق کی ہے ان کی، جبکہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے واقعہ ہے،
جو آپ بیان کر رہے ہیں اس طرح سے یہ واقعہ نہیں ہے کہ مشرکین جو سورت پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول نے روک دیا، ایسا نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔